الرحمن الرحیم وبه نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں لیلۃ الجائزہ چاند رات یعنی عید الفطر کا چاند جس رات نظر آتا ہے، اس رات کے فضائل میں 2 احادیث اور چند اہم گفتگو آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، لہٰذا اس کو عمل کی نیت سے سنیے، خود بھی عمل کیجیے، اپنے دوست احباب گھر والوں کو اس پر عمل کروائیے۔ پہلی روایت سنن ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 1772۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلتي العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی عید قربان کی راتوں میں اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا، یعنی رات میں اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کی، تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ دوسری روایت مصنف عبدالرزاق کی ہے، جلد 4 صفحہ 313، حدیث نمبر 7927۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال 5 لیال لا ترد فیہن الدعاء لیلۃ الجمعۃ وأول لیلۃ من رجب ولیلۃ النصف من شعبان ولیلتی العیدین۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کی جانے والی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ایک جمعہ کی رات، دوسرے رجب کی پہلی رات، تیسرے شعبان کی 15ویں رات، اور چوتھے اور 5ویں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی 2 راتیں۔ لہٰذا ہمیں چاند رات کے موقع پر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس رات میں دعا کی قبولیت کی بشارت ہے، اور اس دن جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس دن دل کے زندہ رہنے کی بشارت ہے۔ پھر جو عبادتیں ہم کریں گے اس کا اجر و ثواب مستقل ہمیں ملے گا۔ بہرحال ہمیں عبادت کرنی ہے، اب اس میں کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، مختلف نفلی اعمال ہم اس رات میں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نفل نمازوں کا اہتمام کریں، مغرب کے بعد اوابین پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد اللہ توفیق دے صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، دیگر نوافل کا اہتمام کرتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، رشتہ دار عزیز و اقربا کے لیے، امت کے لیے، امت کے مظلومین کے لیے، امت پر جو مشکل حالات اور احوال گزر رہے ہیں اس کے حل کے لیے، اس میں عافیت اور آسانی اللہ کی جانب سے ہمیں ملے، اس کی دعا کریں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، بالخصوص جو بڑے گناہ ہم سے ہوئے ہیں اس کو یاد کر کر کے اللہ سے توبہ کریں۔ اسی طریقے سے رشتہ دار عزیز و اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان سے اچھا سلوک کریں، ان کے حقوق اگر باقی ہیں تو ان کو ادا کریں، ان سے معافی مانگیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے حق تلفی ہوئی ہیں تو معافی بھی مانگیں اور ان حقوق کو ادا بھی کرنے کا اہتمام کریں۔ کسی پر ظلم و ستم نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور بالخصوص اس رات میں خرافات سے بچائیں، بازاروں میں گھومنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ معاف فرمائے، امت کا اکثر طبقہ اس رات میں
مرد کیا خواتین ہزاروں کی زینت بنی ہوئی رہتی ہیں۔ اس لیے جو ضروریات ہیں ہمیں کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ پہلے ہی پوری ہو جائے۔ میں اکثر کہتا ہوں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر لے، عید کی تیاری کر لے، اور اگر رہ گیا ہے کچھ تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کو جو ہے دیگر مواقع اس کے لیے مل سکتے ہیں تو اس کو اس میں پورا کر لیں، اور اس رات کو خوب اللہ کی عبادت و فرما برداری میں، اللہ کو راضی کرنے میں، نبی کے سنتوں کو زندہ کرنے میں، اور آئندہ سال چونکہ ابھی آخر ہے، یہ جزا والی رات ہے، بدلہ ملنے والی رات ہے، اب یہاں سے نیا سال، نیا سلسلہ شروع ہوگا، تو آئندہ سال کے لیے اس رمضان سے لے کر آئندہ رمضان تک کے جو درمیانی وقت گزرے گا اس میں خوب پختہ عہد کریں اللہ کی فرما برداری، اطاعت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا، اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا خوب پختہ عہد کریں، اور اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر عمل صحیح طریقے پر شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خرافات سے، غلط چیزوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔